سیدنا امام حسن جب پیدا ہوئے تو وہ بہت بڑی خوشی تھی اور پہلی خوشی تھی، اور محدثین نے لکھا کہ جو حضرت امام حسن کوئی چہرے کو دیکھتا تھا تو وہ ایسے سمجھتا تھا کہ میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، اور جب امام حسین پیدا ہوئے اور وہ چلنا شروع ہوئے تو وہ جب چلتے تھے تو ان کی چال سے ایسے لگتا تھا کہ آقا کریم آ رہے ہیں، گویا حضور کے مجسمے کو اللہ نے حسن اور حسین میں مکمل کر دیا۔ امام حسین جب پیدا ہوئے تو پیدائش کے ساتھ ہی واقعہ ہے، پہلے حضور بہت خوش ہوئے، عقیقہ کیا، نام رکھا، گھٹی دی، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، حضور اللہ نے دوسرا نواسا دیا ہے اور آپ اس میں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے فرشتے نے آ کے خبر دی ہے کہ حضور آپ تو بڑے خوش ہیں کہ اللہ نے مجھے دوسرا بیٹا نواسا دیا ہے، مگر یہ کائنات انسانیت کا سب سے بڑا مظلوم یہ ہوگا جس کو کرب و بلا میں پیاسا رکھ کے آپ کی امت کلمہ پڑھنے والی ان کو شہید کر دے گی، شہید کرے گی ان کو۔ تو مجھے یہ اس نے بتایا ہے، اور ساتھ ہی مجھے مٹی دی ہے کہ یہ مٹی اس زمین کی ہے جہاں یہ شہید ہوگا، جب یہ شہید ہوں گے تو یہ مٹی سرخ ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ میں اس واقعے کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ یعنی محبت کا ایک انداز دیکھیے حضرت امام حسین سے، اور پھر وہ تو محبت کے اظہار کا بہت بڑا واقعہ ہے کہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اوپر سے حضرت امام حسین آ کے بیٹھ جاتے ہیں، 3 تسبیحیں پڑھی آپ نہیں اترے، 7 پڑھی آپ نہیں اترے، 9 پڑھی آپ نہیں اترے، آپ اٹھنا چاہتے تھے، سر سجدے سے اٹھانا چاہتے ہیں، رب نے کہا نہیں پیارے سر نہ اٹھانا، تو سر اٹھائے گا میرا حسین گر جائے گا، اسے چوٹ آ جائے گی، میرا سجدہ لمبا کر دے لیکن حسین کو تکلیف نہ ہو۔ اور اس مقام پر محدثین نے لکھا کہ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ حضور نے اتنا طویل سجدہ کیا ہے تو ان کے ذہنوں میں بات آئی شاید کہیں حضور کا وصال تو نہیں ہو گیا سجدے کی حالت میں کہ اتنا لمبا سجدہ کیا ہے۔ تو صحابہ نے کنکشیوں سے دیکھا تھوڑا سا سر اٹھا کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، تو سجدے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھایا جب تک حضرت امام حسین اتر